بہتر یہی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. عمل وہی قبول ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اتباع میں ہو اور اسی طریقے پر ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے. وہ جو حجرہ بنایا تھا آپ نے، آپ اس میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے، صحابہ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم ہوا کہ میرے پیچھے تو صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو منع کر دی. اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے تراویح پڑھنے کا. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں اگر شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جو اس پہ لکھا ہے کہ اس کو آپ علامہ عینی کے حوالے سے، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں آپ کو ملنا، کوئی ثواب بھی تراویح کا آپ کو نہیں مل رہا ہے. ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ. آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں. ہر مسلمان، ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں. نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، غریبوں، ناداروں، مسکینوں کی مدد کی جاتی وغیرہ وغیرہ. یہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی جائے. یعنی ان تمام اعمال کا دار و مدار اور مقصد فقط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، میری پیروی کرو، اتباع کرو. یعنی دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے، نماز، روزہ، اعمال صالحہ، عبادات جو بھی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع. یعنی عمل وہی قبول ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اتباع میں ہو اور اسی طریقے پر ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے. یعنی اپنی جانب سے میں کوئی عمل کا آغاز کروں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تراویح کے بارے میں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو مساجد ہیں، ہم خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. تراویح کیا ہے؟ تراویح عشاء کی نماز یعنی باجماعت طور پر 20 رکعت یا بعض جگہوں پر 11 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے. اجتماعی طور پر یہ رکعت ادا کی جاتی ہیں. اب آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کیا تراویح کا حکم ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اتباع کا ہمیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ نمبر 2. نمبر 3 ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کا کیا خود کیا عمل تھا. اور نمبر 4 اہل البیت علیہم السلام انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، خود ان کا عمل تراویح کے بارے میں کیا تھا. یہ 4 چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر اس ویڈیو میں گفتگو کروں اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا. کوئی فقہی موشگافیوں کے اندر میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا یا روایات کی بحثوں کے اندر. میں 2 ٹوک چیزیں جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح ترین کتابیں ہیں، بخاری مسلم، اسی سے آج ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں. ساری گفتگو ہماری بخاری مسلم سے ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے خاص طور پر شریعت کا جو معاملہ ہے وہ حدیث سے باہر نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے. ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت. تو جو ہماری کتابیں ہیں، ہم اپنی کتابیں سب سے پہلے جو ٹاپ پر جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، اس کے بعد جو بخاری مسلم جو ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو آئیے ویڈیو کی جانب جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تراویح کیا ہے. اور سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن مجید کی جانب. تو قرآن مجید میں ہمیں تراویح کے بارے میں کچھ نہیں ملتا. اس پر تو ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے، چاہے ہمارے اہل سنت کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن میں تو تراویح کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. جس طرح نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنا ہے، اس طرح کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تراویح کی نماز بھی اپنے رمضان المبارک کے اندر اضافی طور پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. تو قرآن مجید مکمل طور پر تراویح کے بارے میں خاموش ہے. اب دوسری بات ہم آتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ سنت رسول میں کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری، اور یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا تو سلفی عالم دین کا، تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی رہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر 731. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک حجرہ بنا دیا.
راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ حجرہ بوریے سے تھا، یعنی آپ نے اپنے کمرے میں ایک جگہ مخصوص کر لی عبادات کے لیے. فی رمضان فصلی فیہا لیالیہ، آپ نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی. فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو آپ کے پیچھے صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں فلما علم بہم جعل یقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھا رہنا شروع کیا، یعنی آپ نے نماز موقوف رکھی، آپ نے نماز چھوڑ. جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے تو صحابہ بھی باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے، اور فرمایا قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، تم نے جو کیا مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے، سوائے مکتوبہ نماز کے، یعنی فرض نمازوں کے. یعنی فرض نماز آپ مسجد میں پڑھو، اجتماع کے ساتھ پڑھو، اور اس کے علاوہ جو نمازیں وہ آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو. اور یہی درست طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مستحب نمازیں ہیں، سنت نمازیں جو ہیں، آپ اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے. یہ بہتر، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جو فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کیا کرو. تو اس روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. یہ ہے صحیح مسلم، اور اس کا جو ترجمہ ہے صحیح مسلم کا وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے شرح صحیح مسلم میں، اور اسی سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534. حدیث کا نمبر ہے 1825، جو انٹرنیشنل نمبر ہے، ورنہ کتاب کے اندر ہے 1722. یہ حدیث، یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پیش کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو اضافہ ہے، اگلے دن کے واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی کا حجرہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. صحابہ نے آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز پڑھنا شروع کر دی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سے صحابہ آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے میں دیر کر دی. فحضروا فابطأ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنهم قال فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحطوا الباب فخرج اليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا. اچھا، یہ عربی عبارت ہے، اس کو میں رہنے دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ترجمے میں یہ ہے، صحابہ کو جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ منع کر دیا تھا. یہاں مسلم کی روایت یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ بآواز بلند باتیں کرنے لگے. فابطأ رسول اللہ عنہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیری کی. قال فلم یخرج الیہم فرفعوا اصواتهم، آپ نہیں آئے ان کی جانب، یعنی آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے. تو صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں. یہ کہتے ہیں اور دروازے پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا عمل شروع کیا؟ بلند آوازوں سے پہلے آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر دروازے کو جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ مارنا شروع کر دی، پھینکنا شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ غضبناک تھے، اب غصے میں تھے کہ منع کر دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرا گمان ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ فرائض کے بعد کسی شخص کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرے. تو یہ صحیح مسلم ہے میرے بھائی. اس روایت سے، حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے جو ہمارے سامنے جو پورا واقعہ یہ سننے کے بعد جو بات آتی ہے، اور آپ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور تیسری روایت انشاءاللہ میں بخاری سے رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہاں یہ جو 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات اس سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا، یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی، بہتر یہی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دی کہ میرے پیچھے جو تم یہ جو جماعت کر رہے ہو یہ تم نے نہیں پڑھنی، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں میں جو عبادات کرنی وہ گھروں میں ادا کیا کرو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کنکریاں مارنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ غصہ آیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی کہیں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، یہ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، کیونکہ اگر مستقل طور پہ پڑھو گے اس طرح تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ یہ جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، اور عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے، اور رسول اللہ نے منع کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تراویح کا جو موضوع ہے، یہ 4 چیزوں سے ہم سمجھیں گے۔ پہلی چیز قرآن مجید سے، قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے۔ سنت رسول سے، سنت رسول سے کیا معلوم ہے؟ بخاری مسلم کی روایت سے، زید بن ثابت سے، جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، یہ بخاری مسلم آپ کو بتا رہا ہوں میں، بخاری مسلم، اور ترجمہ بھی میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں، میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا ترجمہ، بریلوی عالم، اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ کتابیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا، کتابوں سے تو انکار نہیں ہے، بخاری مسلم سے، اور قرآن و سنت ہے۔ اس لیے یہ کہنا جناب کہ ہمارے جو شعار ہے وہ یہ کہ ہم تو ادا کرتے رہیں گے اور ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں، بھائی کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے احادیث ہی رکھ رہا ہوں، اگر آپ احادیث کا انکار کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی، آپ انکار کرتے رہیں۔ تیسری چیز اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کرام اور خلفاء کا عمل۔ اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا عمل ہے، میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بخاری کی جو روایت ہے یہ مشہور روایت ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی تراویح کو انہوں نے بدعت کہا۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ شہاب زہری نے روایت کی عروہ بن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن القاری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں نکلا، مسجد کی جانب ہم گئے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے، الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے متفرق اور منتشر طور پہ تھے۔ یصلی الرجل لنفسہ، ہر ایک اپنے لیے نماز پڑھ رہا تھا، ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرہط، اور ہو یہ رہا تھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، ایک قاری صاحب ان کے لیے مقرر کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب، حضرت عمر نے جب یہ ارادہ کیا تو ان سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں گے، صحابہ کے امام ابی بن کعب کو بنا دیا۔ ثم خرجت معه ليلة اخرى، پھر میں ان کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا، والناس يصلون بصلاة قارئهم، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنی قاری کے پیچھے، اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے، یعنی یہ جو جمع کرنا ہے قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ بدعت ہے، لیکن اچھی بدعت ہے۔ اب حضرت عمر کا آگے جملہ سنیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں، اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔